آج کی ویڈیو انتہائی خوبصورت ہے اور یہ آپ کو ایسے واقعات ایسی جگہوں پہ لے کے جائے گی جو شاید آپ نے زندگی میں کبھی نہ دیکھے ہوں، یا جن کی جستجو یا جن کی آرزو آپ کے دل میں ہو لیکن آپ وہاں جا نہ سکتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے ان مقامات کی سیر کروائیں گے جو کہ اس دنیا میں موجود ہیں۔ ہم ان مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اس سے پہلے کہ وہ ختم ہو جائیں۔ تو چلتے ہیں اصل بات کی طرف کہ وہ کون سے ایسے مقامات ہیں جو کہ انتہائی ویلیویبل ہیں۔ دنیا میں بہت زیادہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ گلوبل وارمنگ، جنگلات کی کٹائی، فضائی آلودگی، زمین پر آب و ہوا میں اچانک تبدیلی، یہ ساری باتیں گلوبل وارمنگ یا آب و ہوا میں تبدیلی جو ہے یہ کیوں ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ اوزون کی تہہ ہے جو کہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور سمندر میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ اگلے 10-12 سالوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے بڑے شہر بھی ختم ہو جائیں۔ اس کی بنیادی وجہ گلیشیئر کا پگھلنا۔ یہ دنیا میں مناظر تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ جو ہے یہ بڑھ رہی ہے۔ تو یہ چیزیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ کون سے ایسے علاقے ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے چاہیے۔ تو اس میں 10ویں نمبر پر تاج محل، بھارت میں تاج محل جو ہے یادگار تاج محل دنیا کے عجائبات میں سے ایک ہے اور آگرہ بھارت میں واقع ہے۔ یہ ایک عالمی ثقافتی ورثہ ہے۔ تاج محل کو محلات کا تاج کہا جاتا ہے اور اسے دنیا کی محبت کی سب سے مشہور علامت سمجھا جاتا ہے۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں بنایا تھا۔ تاج محل کی تعمیر 1648 میں شروع ہوئی اور اسے مکمل ہونے میں 21 سال لگے۔ اس میں زیادہ تر سنگ مرمر کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن آبادی میں اضافہ، صنعتی آلودگی تاج محل کی خوبصورتی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس کے علاوہ سنگ مرمر، سلفر ڈائی آکسائڈ جو تاج محل کی کشش کو کم کر رہی ہے اور سنگ مرمر کی چمک کو ختم کر رہی ہے۔ تو ان علاقوں کو دیکھنے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ تاج محل پر افیکٹس کر رہی ہیں۔ تاج محل بہت زیادہ آبادی والے علاقوں میں واقع ہے اور اس کے آس پاس 17 کیمیکل انڈسٹریز ہیں۔ جب سلفر ڈائی آکسائڈ فضا کی نمی کے ساتھ مل کر سلفورک ایسڈ بناتی ہے تو وہ سلفورک ایسڈ تاج محل کی سطح پر جم جاتی ہے۔ سلفورک ایسڈ سنگ مرمر میں شدید تبدیلیاں لاتا ہے، انہیں پیلا اور چمکدار بنا دیتا ہے اور اس کی خوبصورتی کو بھی کم کر سکتا ہے۔ تو یہ تھی تھوڑی سی ایک ویڈیو جو میں نے آپ کے لیے بنائی ہے اور 10ویں نمبر پہ میں نے تاج محل کا ذکر کیا ہے تاکہ آپ اس کو دیکھیں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھیں۔ تاج محل کے بارے میں کچھ دلچسپ نکات ہیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے۔ اس یادگار کو 22,000 افراد نے تعمیر کیا تھا جس کی تکمیل 21 سال میں ہوئی۔ تاج محل دن کے مختلف اوقات میں مختلف رنگوں میں نظر آتا ہے۔ صبح میں گلابی رنگت، شام کو دودھیا سفید اور رات کو سنہری۔ تاج محل کے تمام اطراف بالکل ایک جیسے ہیں۔ یہ مسجدوں اور خوبصورت باغات سے گھرا ہوا ہے جو 17 ہیکٹر اراضی میں واقع ہے۔ تاج محل کی دیواروں میں بہت سے قیمتی پتھر موجود ہیں۔ اس میں فارسی ہے، اسلامی اور ہندوستانی طرز تعمیر کے امتزاج کی عکاسی کرتی ہے۔
9ویں نمبر پر ہے گلیشیئر نیشنل پارک موناٹا، ریاست متحدہ امریکہ۔ امریکہ کی ریاست موناٹا میں واقع براعظمی ماحولیاتی نظام کا تاج کے ساتھ گلیشیئر نیشنل پارک بھی جانا جاتا ہے۔ یہ قومی پارک دنیا بھر میں اپنی وادیوں، جھیلوں اور خوبصورت جنگال کے لیے مشہور ہے۔ نیشنل پارک میں نایاب جانوروں اور پرندوں کی یہاں 762 قسمیں ہیں اور کل 563 ندیاں اس میں موجود ہیں۔ نیشنل پارک میں گلیشیئر کے پگھلنے سے جنگل میں آگ لگنے اور تازہ پانی کے ضیاع کا باعث بننا بھی اسی وجہ سے ہے۔ لہذا گلیشیئر نیشنل پارک کے ماحولیاتی نظام میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے اور یہ شدید خطرے سے دوچار ہے۔ اس کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ گلیشیئر نیشنل پارک 16,000 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا ایکو سسٹم ہے۔ یہاں اس گلیشیئر نیشنل پارک میں 762 جھیلیں، 563 ندیاں، 23 گلیشیئر اور 200 آبشاروں پر مشتمل ہے۔ یہاں ہر سال 270 مختلف اقسام کے پرندے گلیشیئر نیشنل پارک کا وزٹ کرتے ہیں یا آتے ہیں۔ یہاں خالص پانی موجود ہے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر ہے جزیرہ مڈغاسکر، جنوبی مشرقی افریقہ میں پایا جاتا ہے۔ مڈغاسکر دنیا کا بڑا جزیرہ ہے جو بحر ہند میں جنوب مشرقی افریقہ میں واقع ہے۔ مڈغاسکر میں مرجان بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ جانوروں کی 14,000 اقسام مڈغاسکر میں پائی جاتی ہے۔ مختلف ایسے پودے جو دنیا میں نہیں ملتے وہ اس علاقے میں مل جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا مرجان نظام سسٹم یہاں پر موجود ہے اور دنیا کا تیسرا سب سے بڑا مرجان نظام جسے ٹولیار کورل سسٹم کہا جاتا ہے وہ بھی مڈغاسکر میں پایا جاتا ہے۔ اپنے منفرد ماحولیاتی نظام کی وجہ سے دنیا کا 8واں بر اعظم سمجھا جاتا ہے۔ مڈغاسکر سے پودوں کی وسیع پیمانے پر جنگلات کی کٹائی سے جزیرہ مڈغاسکر کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جنگلات کی کٹائی، صفائی مٹی کے کٹاؤ کا سبب بنتی ہے۔ پودوں کے لیے مکمل طور پر وہ جگہ ناکارہ ہو جاتی ہے جہاں سے کٹاؤ ہوتا ہے۔ نتیجے میں کچھ مقامی جانور کی قسمیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں اور جزیرے کا مرجان سسٹم ختم ہو رہا ہے۔ غیر قانونی ماہی گیری اور چارکول لکڑی کے بڑے پیمانے پر نکالنے سے جزیرے کے ایکو سسٹم کا سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ مڈغاسکر جزیرے کی خوبصورتی اگلے 35 سالوں میں ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ کچھ اس کی معلومات ہے جو ایڈیشنل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ مڈغاسکر جزیرہ 5,87,000 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں مقامی پودوں کی 4,000 قسمیں موجود ہیں۔ جانوروں اور پرندوں کی 25 لاکھ خاص انواع کی حفاظت کرتا ہے۔ دنیا کا تیسرا بڑا کورل ریف سسٹم ہے۔ مڈغاسکر میں بحر ہند میں مینگروو کا وسیع احاطہ ہے۔ کانگو بیسن استوائی افریقہ 0.7 یہ کانگو بیسن جو ہے یہ 500 ایکڑ وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ کانگو بیسن افریقہ میں واقع دنیا کا بڑا بارشی جنگل ہے۔ کانگو بیسن 7 ممالک میں پھیلا ہوا ہے اور دنیا بھر میں اپنے منفرد بیابان کے لیے مشہور ہے۔ آج کل مردوں کی بہت سی سرگرمیاں کانگو بیسن کے لیے خطرہ بن گئی ہیں۔ کانگو بیسن سے قدرتی وسائل جیسے لکڑی، ہیرے اور پیٹرولیم کا غیر قانونی طور پر اخراج ماحولیاتی نظام کی تنزلی کا سبب بنتا ہے۔ غیر قانونی کٹاؤ کانگو بیسن میں شکار اس جگہ پر جانوروں کی نسلوں کو ختم کر رہا ہے۔ لکڑی اور چارکول کی مانگ
کاشتکاری اور گریلا جنگ نے کانگو بیسن کو بھی شدید خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر یہ جاری رہا تو کانگو کا علاقہ بالکل انتہائی 2040 میں ختم ہو جائے گا۔ کانگو بیسن کا 2/3 جنگل 2040 تک ختم ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ کانگو بیسن 500 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ کانگو بیسن ایمیزون کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا بارشی جنگل ہے۔ ممالیہ جانور، پرندوں، مچھلیوں اور تتلیوں کی بڑی تعداد کی حفاظت کرتا ہے۔ گوریلاؤں کی تمام ذیلی اقسام کے لیے پناہ گاہ ہے۔ دریائے کانگو دنیا کا دوسرا بڑا دریا ہے۔ 6 نمبر پر ہے بحر مردار اسرائیل اور اردن کی سرحد۔ یہ 6 نمبر پر ہے، اس کے متعلق بات کرتے ہیں، یہ بھی عجیب و غریب ہے۔ بحر مردار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پانی کھڑا رہتا ہے اور پانی ادھر ادھر نہیں جاتا۔ مردہ سمندر دراصل اردن اور اسرائیل کی سرحد کے قریب ایک نمکین جھیل ہے۔ یہ 33.7% نمکیات ساحل سمندر سے 423 میٹر نیچے ہیں، جو زمین پر سب سے کم بلندی پر ہے۔ نمک کی زیادہ مقدار کی وجہ سے لوگ کے ساتھ دنیا کے سب سے نمکین پانی، یہ انتہائی نمکین پانی میں سے شامل ہے، اور اس میں بہت زیادہ نمک پایا جاتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ نمکین پانی اسی سمندر میں پایا جاتا ہے، اور اس کے ٹکڑے سمندر میں تیرتے رہتے ہیں۔ یہ کچھ اب چند سالوں میں یہ سکڑ گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 40 سالوں میں مردہ سمندر کا 1 فٹ تک ختم ہو گیا ہے۔ اگر یہ جاری رہا تو اگلے 50 سالوں تک مردار سمندر اس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اردن سے کیمیائی صنعتوں کی تعداد کے لحاظ سے پانی کا استعمال بھی بحر مردار میں پانی کے بہاؤ کی شرح کو بھی کم کرنے کی ایک وجہ ہے۔ اس کے بارے میں کچھ معلومات ہیں جو انتہائی دلچسپ ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بحر مردار ایک جھیل ہے جس میں 33.2% نمکیات ہے۔ زیادہ نمک کی وجہ سے مردہ سمندر کے پانی میں تیرنے کے تجربے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ہر سال 1.5 ارب ہجرت کرنے والے پرندے مردہ سمندر میں آتے ہیں۔ مردہ سمندر سے پانی کبھی نہیں نکلتا۔ دنیا میں سب سے کم بلندی سطح سمندر سے 1388 فٹ نیچے ہے۔ دنیا کا سب سے کم صحت کا سفا مردہ سمندر کے نمک اور معدنیات جسم کے لیے اچھے ہے۔ ایلپس نمبر 5۔ اس پہاڑی سلسلے کو 8 یورپی ممالک، یورپ کا عظیم پہاڑی سلسلہ ایلپس 15,782 فٹ کی بلندی پر کھڑا ہے۔ یہ آسٹریلیا، اٹلی، سلووینیا، جرمنی، فرانس، مونا اور سوئٹزرلینڈ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں تقریباً 120 ملین لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ایلپس کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اس میں برفانی دودھیں، گرم لہریں، گلوبل وارمنگ ہر سال ایلپس پگھلا رہی ہیں۔ ایلپس میں برف کا گرنا اب بھی جاری ہے، کیونکہ ایلپس میں گلیشیئر کے سائز کو 20% چھوٹا کر دیا گیا ہے۔ ایلپس کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق ہے جو کہ یہ ہے۔ یورپ کے لیے ہلال کی شکل کی گلیشیئر کی بڑی تعداد پر مشتمل ہے۔ پودوں کی تقریباً 3000 نایاب اقسام اس میں موجود ہیں۔ جنگلی حیات کی 30 لاکھ انواع کا گھر ہے۔ معدنیات کا منبع ہے، جیسے سونا، چاندی، لوہا اسی میں پایا جاتا ہے۔ پانی کا بھرپور ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد اٹلی میں ہے وینس۔ یہ بھی ایک اہم شہر ہے جس کے متعلق بہت کچھ کہا گیا اور لکھا گیا ہے۔ وینس اٹلی کے خوبصورت شہروں میں سے ایک ہے، جو 118 چھوٹے چھوٹے جزیروں کو نہروں اور پلوں کے ذریعے اس کو بنایا گیا ہے۔ یہ عالمی ثقافتی ورثہ ہے، اپنے فن تعمیر اور خوبصورتی کے لیے عالمی سطح پر مشہور ہے۔ یہ شہر روزانہ کم از کم 5 لاکھ سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ دنیا کا 28واں بہت بڑا شہر ہے۔ گرانڈ کینال بوٹ ٹور اور کارنیول آف
وینس شہر میں سیاحوں کے لیے زیادہ دیکھے جانے والا پرکشش مقام ہے۔ اس کے علاوہ وینس کے بارے میں کچھ معلومات ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک وہ سروے بتاتے ہیں کہ سمندر کی سطح میں اضافہ سے اگلے 50 سالوں میں وینس شہر کو ختم کر سکتا ہے۔ مشہور بڑی لہریں وینس کے لیے سب سے بڑا الٹا کے نام سے مشہور بڑی لہریں وینس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ سطح سمندر میں اضافہ ایکو الٹا وینس میں شراب کی تعداد ہر سال بڑھتی رہتی ہے اور شہر کے سب سے نچلے جزیروں کو لہروں کا منبع میں غرق کر دیتی ہے۔ وینس کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وینس میں تقریباً 400 فٹ پل ہے جو 118 جزائر کو ملاتے ہیں۔ وینس کو لکڑی کے پلیٹ فارم سے جوڑا گیا ہے۔ مختلف شکلوں اور ڈھانچوں میں 7000 چمٹیاں اس میں موجود ہیں۔ گالاپاگوس جزائر بحر الکاہل نمبر 3۔ بحر الکاہل میں خط استوا میں تقسیم 119 آتش فشاں جزیروں کا ایک جزیرہ ہے جسے گالاپاگوس کہا جاتا ہے۔ یہ جزائر بڑی قدرتی شکاریوں کی عدم وجودگی کی وجہ سے گالاپاگوس میں جنگلی حیات انتہائی پائی جاتی ہے۔ تعداد میں مقامی طور پر بہت سی جانوروں کا گھر ہے جس میں فرائٹ لیس بھی ہے اور مورنٹ بھی ہیں، ویڈیو فنڈ بھی ہے، بوبی بھی ہے۔ گالاپاگوس سیل شیر بھی یہاں پائے جاتے ہیں۔ گالاپاگوس باکس جو ہیکل گلابی کچھوا اور گالاپاگوس پینگوئن اس میں شامل ہے۔ نقل و حمل شکار گالاپاگوس کے بہت سے رہائشی جزیرے اب انسانوں سے زیادہ آباد ہو گئے ہیں۔ جنگلات کی کٹائی دیگر روزمرہ کی سرگرمیاں اس پیارے جزیروں کے ماحولیاتی نظام کو ختم کر رہی ہیں۔ اس میں بہت سی ایسی قسموں کو متعارف کرایا گیا ہے جس میں بکری، کتے اور ایسے انسانوں کی طرف سے پیٹ ہوتے ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ مقامی قسموں سے اور بھی بہت سی نایاب قسمیں بنائی گئی ہیں یا پیدا کی گئی ہیں۔ غیر قانونی طور پر ماہی گیری، نقل و حمل گالاپاگوس میں بڑے پیمانے پر سیاحت کے لیے ایک اور خطرہ بن گئی ہے۔ ہر سال گالاپاگوس میں سیاحت میں 12% اضافہ ہوتا ہے۔ قدرتی خطرات جیسے آتش فشاں پہاڑ کا پھٹنا، زلزلے، ماحول کا درجہ حرارت میں اضافے نے بھی گالاپاگوس کے جزیروں کو آلودہ کیا ہے۔ گالاپاگوس کے جزائر کے متعلق چند دلچسپ معلومات جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ 600 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ بہت زیادہ مقامی پرندوں اور جانوروں کی تعداد یہاں پر موجود ہے، اور اس کے بعد دیو ہیکل کچھووں کی بہت بڑی تعداد یہاں اس میں رہتی ہے اور زندہ بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے مالدیپ۔ جزیرہ نما ہند میں 1200 جزائر کو جوڑتا ہوا مالدیپ دنیا کا سب سے نچلا ملک ہے جو بحر ہند میں واقع ہے۔ آج یہ جزائر گہرے نیلے سمندروں، سفید ریتلے ساحلوں، فیروزی چٹانوں کے لیے مشہور ہے۔ مالدیپ دنیا کے اعلیٰ سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے جہاں ہر سال نصف ملین سیاح آتے ہیں۔ سطح سمندر میں اضافے اور گلوبل وارمنگ سے مالدیپ کے بہت سے نچلے حصے جزیروں کو اور مستقبل میں ان کے ڈوبنے کا خطرہ بھی ہے۔ صدر محمد نشید کی سرگرمیوں کے ذریعے سمندری تیزابیت مالدیپ کے بنیادی نظام کو بھی بدل رہی ہے۔ مالدیپ کے بارے میں چند دلچسپ بات یہ ہے کہ 1190 مرجان جزائر پر مشتمل ہے۔ گرم گہرے سمندر اور سفید ریتلے ساحل اس میں موجود ہے۔ حیرت انگیز مرجان کا ڈھانچہ اور پانی کے اندر کھیلوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ مالدیپ کے جزائر کا 99% پانی سے ڈھکا ہوا ہے۔ آخری نمبر ہمارے پاس ہے عظیم بیریئر ریف آسٹریلیا۔ یہ گریٹ بیریئر ریف قدرتی عجائبات سے ایک ہے اور دنیا کی سب سے بڑی کورل ریف ہے۔ گریٹ بیریئر ریف 2300 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اور 3000 انفرادی ریف سسٹم پر مشتمل ہے۔ یہ بڑی تعداد میں سمندری مخلوقات کا گھر ہے جن میں مچھلیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ 1500 اقسام شارک کی، 134 اقسام اور بھی پائی جاتی ہے۔ خطرے سے دوچار سمندری کچھووں کی
6 اقسام یہاں پر موجود ہے۔ سمندری گریٹ بیریئر ریف آسٹریلیا میں سیاحوں کی توجہ کا سب سے بڑا وجہ ممالیہ جانوروں کی 30 سے زیادہ اقسام ہے۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو جو میں نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ اس میں کچھ باتیں جو ایسی جو میں ریف کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ گریٹ بیریئر ریف دنیا کی سب سے بڑی کورل ریف ہے جو زمین کے قدرتی عجائبات میں سے ایک ہے۔ یہ زمین کی واحد جاندار چیز ہے جو خلا سے نظر آتی ہے۔ انفرادی بنیادی نظام پر مشتمل ہے، دنیا کا سب سے بڑا زیر آب نظام ہے۔ امید ہے آپ میری اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے اور پسند بھی کریں گے، اور اس کو پسند بھی کریں گے، اور اس کو مزید اگلے انشاءاللہ کل ہم ایک اور ویڈیو پیش کریں گے جو آپ کے لیے بہت بڑی انفارمیٹیو ہے۔ تھینک یو فار واچنگ، ملیں گے ایک نئی ویڈیو۔